SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے متعلق آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک کل جماعتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاست تلنگانہ کے تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد سے رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کے زیر نگرانی ہونے والے اس اجلاس میں ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا اور اہم فیصلے لیے گئے۔ اجلاس کے اختتام پر مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم کونسل تلنگانہ نے اجلاس کے متعلق تفصیلات بتائیں۔ کل مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک کل جماعتی اجلاس کال کیا گیا تھا، جس میں تلنگانہ کے تمام جماعتوں کے ذمہ داران تشریف لائے، اور آج کا جو مدعا تھا ہمارا وہ SIR کا تھا۔ آپ سب واقف ہیں کہ ملک میں SIR کی کارروائی بڑھ رہی ہے آگے کی طرف، اور کئی اسٹیٹ سے گزر کر ہم تلنگانہ میں SIR کا سامنا کرنے والے ہیں۔ SIR کے حوالے سے محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور تمام مسلم آرگنائزیشن کا یہ موقف اور یہ سٹینڈ ہے کہ اس میں جس طریقے سے بے ضابطگی ہو رہی ہے اور برڈن آف پروف سٹیزنز کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے، یہ اصل میں انکانسٹیٹیوشنل کام ہے، اور اس سے ملک کی جو غریب آبادی ہے، مائنورٹیز ہے، خواتین ہیں، ان سب کا اس سے ایکسکلوژن ہو جائے گا اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی زد پر آئیں گے۔ اس لیے مسلم آرگنائزیشنز اور دیگر NGOs نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی، لیکن 27 مئی کو جو ججمنٹ آیا اس میں SIR کو باقی رکھا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کارروائی جاری رہے گی۔ اس پس منظر میں اب تمام مسلم آرگنائزیشن اور NGOs مل کر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اویئرنیس کریٹ کیا جائے، جو مائنورٹیز ہیں، غریب اور مختلف غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے اندر شعور اور اویئرنیس پیدا کیا جا سکے، تاکہ ہم اس کی زد سے غریبوں کو، اقلیتوں کو اور ملک کے دیگر شہریوں کو بچانے کی کوشش کر سکیں۔ آج اللہ کا شکر ہے اس پروگرام میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تشریف رکھتے تھے، جنہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اس پورے پروگرام کی نگرانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو ممتاز آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں موجود تھے۔ جمیعت العلماء مولانا محمود مدنی، جمیعت العلماء مولانا ارشد مدنی، ان دونوں کے ذمہ داران مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی صاحب، مولانا مصدق قاسمی صاحب، جماعت اسلامی کی طرف سے جناب زاہد صاحب یہاں تشریف رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ تعمیر ملت کے جناب یوسف حامد صاحب نائب صدر ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے مولانا شفیق خان جامی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اور اس پورے حلقے کی طرف سے جناب محمد رفعت اللہ شاہد صاحب ہیں۔ یونائیٹڈ مسلم فورم سے جناب منیر الدین مختار صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ حیدرآباد کی جو ممتاز خانقاہیں ہیں، چاہے وہ قادری چمن ہوں اور اس کے علاوہ دیگر، ان تمام کے قائدین موجود تھے، اور خاص طور پر تلنگانہ کی ممتاز دینی دستگاہ جامعہ نظامیہ کے متعدد اساتذہ کرام، اور خاص طور پر امیر جامعہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب تشریف رکھتے تھے، حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب تھے، حضرت مولانا انوار احمد صاحب، یہ تمام حضرات آج کے اس پروگرام میں شریک تھے، اور یہاں متفقہ طور پر یہ بات طے کی گئی کہ نمبر 1، کل جمعہ کے دن مساجد سے ائمہ کرام اور خطبہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ماس لیول پر اس بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، خطبہ جمعہ بھی اس موضوع پر دیا جائے، اور لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ SIR کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے میپنگ اور ڈاکومنٹس کے درست کیے جانے کا جو مرحلہ ہے اس کو وہ مکمل کر لیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو بڑی کمپین چلائی جا رہی ہے، محترم اسد الدین اویسی صاحب نے کئی علاقوں کا پیدل دورہ کیا، جناب مشتاق صاحب اور تمام MLAs اور ابتدائی صدور نے اپنے اپنے علاقے اور حلقے میں کافی بڑے پیمانے پر زمینی کام کیا ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی تنظیم، آرگنائزیشن، NGO چاہتی ہے کہ SIR کے سلسلے میں سپورٹ کرے، تو ان سب کو کل مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے 2 روز کی ٹریننگ دی جائے گی،
تاریخ کا اعلان انشاءاللہ محترم جناب اسد اویسی صاحب ابھی کر دیں گے، تاکہ تمام لوگ اس کو بہت ہی ویل آرگنائز انداز میں اس پروگرام کو کریں، اس لیے کہ ہمیں ابھی ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہے جو لوگوں کو اسسٹ کر سکے اور ان کو سپورٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا کہ شہر سکندرآباد اور حیدرآباد کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں، جو ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں بھی اس کمپین کو لے جایا جائے اور وہاں کی مقامی مسجدوں اور تنظیموں کے تعاون کے ساتھ اس کام کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ تو اس پوری پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمام مائنورٹیز، مسلمانوں سے اور مرد و خواتین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہاں جو آپ کے لیے ہیلپ ڈیسک لگایا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ سب اپنی فکر کریں کہ کوئی بھی شخص ہمارا SIR کی ضبط کا شکار نہ ہو اور اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جس سے اس کی شہریت کو چیلنج کیا جا سکے۔ SIR کا تو بڑا مسئلہ ہے جسے صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، بلکہ آگے چل کر خدا نخواستہ اس کا اثر آپ کی سٹیزنشپ اور شہریت پر بھی پڑے گا، اور جو تمام شہری حقوق ہیں، چاہے راشن ہو، ان تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑنے والا ہے۔ اس لیے اسے بہت ہی حساسیت کے ساتھ لینا چاہیے اور ہر گھر کے ذمہ دار یہ طے کر لیں کہ میں اپنے اور اپنے خاندان کے کاغذات درست کراؤں گا اور SIR کی اس کارروائی میں پورا تعاون کروں گا اور اپنے افراد اور اپنے محلے کی